یار یہ جو ایس ایم ایس کے متعلق رحمان ملک صاحب نے ایک آرڈر فرمایا تھا کچھ دن ہی پہلے، اور پھر اس کے 3-4 دن بعد اس کو ادھا ریورس کر لیا کہ جی جس کے نام سم ہوگی اسی کے خلاف ہوگا، یا جو اپلیکیشن دے گا اس پہ ایکشن ہوگا، ہم ایس ایم ایس واچ نہیں کر رہے۔ پہلے کہتے تھے مانیٹر کر رہے ہیں، ہم پوری مانیٹرنگ کریں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیٹر کر رہے۔ یہ کیا یار یہ بچوں والی حرکت ہے۔ ویسے پرویز مشرف کے خلاف ایس ایم ایس نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے یار لوگ اپنا اگر غبار نکالتے تھے یا اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے تو اس میں غصے والی کون سی بات تھی؟ آپ شکر کریں کہ کسی نہ کسی بہانے کیتھارسس ہو رہا ہے لوگوں کا۔ اگر میں کہتا ہوں جی لبڑا پڑا ہوتا تھا ٹیلی فون پرویز مشرف جب صدر تھے اور ان کے خلاف لوگ ایس ایم ایس کرتے تھے بے تحاشا، اور اب آرڈر ایک کر کے اس کو پھر واپس اکٹھا کر رہے ہیں۔ یار یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گیا۔ اور کیا اس سے وہ ایس ایم ایس بند ہو گیا آنے؟ نہیں، اب دیکھو نا وہ ایس ایم ایس نیا شروع ہو گیا جی، زرداری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے کیوٹ آدمی، بڑے ایماندار آدمی ہیں، وہ بالکل سچے انسان ہیں، اور آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ تسی سمجھتے گئے ہوگے۔ اب پرچہ اس پہ ہوگا جی تسی سمجھتے گئے ہوگے، اس پہ اب کیا پرچہ ہوگا جی؟ ملزم نے کہا کہ تسی سمجھتے گئے ہوگے۔ جس شخص نے بھی یہ بات پلان کر کے زرداری صاحب کے دماغ میں ڈالی یا حکومت کو سجیسٹ کی، اول تو گیلانی صاحب تو اس طرف سے بالکل جو ہے نا ان کو تو پتہ ہی نہیں تو زرداری صاحب کا بھی اس کے متعلق کوئی بیان نہیں آیا، ان کے بھی دماغ میں نہیں ڈالی، یہ آپس میں کو دماغ 2-3 ٹنڈیر لا کے نا تو یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ جو تم کہنا چاہ رہے ہو، اور ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ روایت ہے اس پارٹی کی اور اس حکومت کی کہ ایک کام ایک پروجیکٹ توڑ دو آگے اور پھر اس کے بعد خیال آئے۔ ہمیشہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے۔ یہ جس شخص نے بھی کیا ہے، یہ جان بوجھ کے چھیڑا یار، بلکہ اپنے گل سیاپا پایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہائٹ آف ان امیجنیٹونیس ہے، کوئی بڑا ہی ان انٹیلیجنٹ آدمی ہے، غبی شخص ہے جس نے یہ کیا ہے۔ اور اگر رحمان ملک کا یہ برین چائلڈ ہے جس کے ساتھ یہ جس سے منسلک کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں رحمان ملک نے یہ انتہائی احمقانہ بات کی ہے، ہو ہی نہیں سکتی، یہ ورکیبل نہیں ہے۔ سائبر کرائمز اور چیز ہے، سائبر کرائم جو ہے وہ ہے کہ کون آپ کو تنگ کرتا ہے، کون آپ کو بلیک میل کرتا ہے، کون آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اب اس کا لبادہ اوڑھ کر، اس کے پیچھے چھپ کر، اس کی پناہ لے کر انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے وہ ہر حکمران کے خلاف چلتی ہے۔ کل کو نواز شریف کو لے آؤ، آپ تماشا دیکھنا، سب کی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، ہزاروں ایس ایم ایس ڈیلی بیسز پر مارکیٹ میں تھرو کیے جائیں گے۔ یار لندن میں ایک باغ ہے باقاعدہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو کے جو مرضی کسی کے متعلق، جس کے مرضی متعلق جو ہائیڈ پارک کہتے ہیں، لوگ اپنے کتھارسز نکالتے ہیں ادھر کھڑے ہو، کتھارسز نکالتے ہیں وہاں پہ، باقی لوگ کتھارسز نکالتے ہیں، اور یہ کتھارسز نکالنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ۔ یار یہ تم نے میری چھیڑ بنا لی ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ تم جس طرح میں تو دیکھ رہے تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ اب تمہیں پتہ اللہ جانتا ہے جتنے زیادہ سیریس ہوں یہ منڈے اتنا زیادہ چھیڑتے ہیں۔ تو اور کیا، میں ایک شادی پہ گیا ہوا، میں بڑا سیریس ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کہا زیزی کی طرف کوئی ہمیں آ کے ماحول ٹھٹا نہ کرے۔ وہ 7-8 لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے، میں پھر بھی سیریس رہا۔ تو ایک منڈا جو سب سے شرارتی تھا نا، بڑے آرام سے بڑی عزت کے ساتھ آ کے مجھے کہتا ہے جی صاحب یہ بڑے بے وقوف لڑکے ہیں اور بڑے جاہل ہیں، آپ کو فضول ہی چھیڑتے ہیں، آپ کا منہ اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ لو یہ وہ والا کام ہوا ہے۔ اچھا بھی وہ تصویر دکھاؤ سر، آج کی خصوصی تصویر۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ وہ تو دیکھو ذرا مسٹر چیتا سائیکل پہ ہرنی کے مگر لگا ہوا ہے۔ شاباشی یار، اس کو تو یہ گوشت بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ سائیکل کا کرایہ بیچ میں پڑ جانا ہے، لگاؤ نا ذرا صاحب کہ وہ 2 دن بھاگتا رہے گا۔ ظاہر ہے ہرنی کو تھوڑا تو نہیں دوڑتی۔ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت شکار پہ نہ نکلا ہو۔ یار ویسے تم بہت بے وقوف آدمی ہو۔ وہ کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے وہ ہرنی کے ساتھ سائیکل پہ ڈیٹ مارنے نکلا ہوا ہے؟ اور اسے اس لیے نہیں سائیکل پہ بٹھا رہا کہ پڑیے لوگ کہیں راستے میں تمہارے ابو نہ کھڑے ہوں۔ خواتین حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔